بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان عرفان امتیاز ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں انڈس ویلفیئر ہوم فاؤنڈیشن کی چیئرمین صبا گل صاحبہ۔ ان کی متعدد کاوشوں کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا، ان کی متعدد جو خواجہ سراؤں کی کمیونٹی کے حوالے سے جو کاوشیں ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا آج تک، وہ یقیناً جو ہے وہ کم نہیں ہے، اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اور خواجہ سراؤں کی کمیونٹی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نہ صرف اسلام آباد راولپنڈی میں بلکہ پورے پاکستان بھر میں خواجہ سراؤں کی کمیونٹی کے لیے انڈس ویلفیئر ہوم فاؤنڈیشن کا جو کردار ہے، صبا گل صبا کا جو کردار ہے، وہ جو ہے وہ جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ خواجہ سراؤں کی کمیونٹی کے لیے ایک اور جو اہم پیش رفت اور ایک اور جو ہے ایک ان کے لیے کاوش کرنے جا رہے ہیں، وہ کاوش ہے کہ خواجہ سراؤں کی کمیونٹی کو ایک ایجوکیٹ کمیونٹی بنایا جائے، ایک پڑھی لکھی کمیونٹی بنایا جائے، اور خواجہ سراؤں کے لیے ایک ایسا کردار کہ وہ اپنی زندگی کے لیے، اپنے روزگار کے لیے ایک پڑھا لکھا ایک جو ہے طبقہ کریٹ کر کے ان کے لیے ملازمت کے مواقع پیدا کیے جائیں، تاکہ سوسائٹی میں جو کہ برائیاں ہیں، برائیوں کو مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑا جائے۔ تو آپ کا بہت شکریہ صبا گل صبا کہ آپ نے خواجہ سراؤں کی کمیونٹی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ٹائم نکالا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ خواجہ سراؤں کی کمیونٹی کے لیے آپ نے پہلے ہی بہت ساری کاوشیں کی ہیں، ابھی جو آپ ایک اہم سٹیپ لینے جا رہی ہیں خواجہ سراؤں کے لیے کہ ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، وہ کیا سٹیپ ہے؟ اس میں آپ کی کیا پالیسیز ہیں، اور کیسے آپ ان کو ایجوکیٹ کریں گے، ان کا کیا کرائٹیریا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلے تو میں یہی کہوں گی آپ کا بہت شکریہ، آپ اس چیز کو آگے لے کر آئیں، اور اس میں یعنی کہ میری کمیونٹی کو یہ فائدہ ہوگا، وہ پڑھے لکھے ہوں گے، وہ سمجھدار ہوں گے، ان کے پاس ایک ایجوکیشن ہوگی، یعنی کہ وہ ڈاکٹر بھی بن سکیں گے، یعنی کہ ہر اس لیول پہ وہ جا سکیں گے۔ بد نصیبی یہ تھی، یہ تو کام کروانے والا تھا ماں باپ کا۔ ماں باپ اگر اس اولاد کو اپسیٹ کرتے، گلے لگاتے، تو ان کا تمام مستقبل جو تھا اس کو تباہ نہ کرتے۔ کچھ غلطیاں ہمارے ٹرانسجنڈر کی خود کی بھی تھیں، مگر میں بار بار ایک چیز کو دہراتی رہی ہوں، یعنی کہ جنڈر ہمارا جو ہے وہ ٹانگوں کے درمیان میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دماغ میں رکھا ہے۔ اسی صورتحال میں یعنی کہ انڈس ہوم ویلفیئر فاؤنڈیشن نے، اور میں اس کی پریزیڈنٹ تھی، اور میں نے ہر کام کو ایک نیک نیت سے، نیک خلوص سے اس کو سر انجام دینے کی کوشش کی۔ جب انسان سچے دل سے کوئی بھی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے فرشتوں کی بھی مدد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں۔ فیصل آباد سے سسٹم فاؤنڈیشن والوں نے ہم سے رابطہ کیا، اور 26 نمبر پہ ہم نے بلڈنگ لی، اور وہاں ہم یعنی کہ جو دوسری جماعت سے جن کی گاڑی چھوٹ گئی، تیسری سے، چوتھی سے، پانچویں سے، یعنی کہ 15 سال سے لے کر یعنی کہ 35 سال تک، یعنی کہ جو ٹرانسجنڈر ہوگا اس کو میٹرک کروائی جائے گی، وہ بھی 2 سال کے اندر۔ انہوں نے اس چیز میں معاہدہ کیا تھا، یعنی کہ ہم ان کو کھانا بھی دن کا دیں گے، اور سکل بھی سکھائیں گے، اور تعلیم بھی ان کو دلائیں گے، اور ساتھ ان کے یعنی کہ یونیفارم کا انہوں نے کہا یونیفارم ہم دیں گے، اور بلڈنگ کا رینٹ ہم دیں گے، فرنیچر ہم دیں گے، ٹیچر ہم دیں گے۔ اگر اسی طریقے سے تمام پاکستان کے جو عہدیداران لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو یونیورسٹیوں اکیڈمیوں کے لوگ ہیں، پرنسپل ہیں، اور تعلیم والے جتنے بھی ادارے ہیں، اگر وہ اسی طریقے سے تعاون کریں گے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے ساتھ، تو امید ہے یعنی کہ ٹرانسجنڈر کی ایک سب سے بڑی خاصیت جو ہوتی ہے، ان کا دماغ بڑا چھاتر ہوتا ہے۔ ان پڑھ ہونے کے رشتے میں نے جتنا کام کیا اللہ حضور کے رضا کے لیے کیا، تو کوشش یہی تھی یعنی کہ میری کمیونٹی فرنٹ پہ آئے اور اچھے اچھے کام کرے، تاکہ یہ دنیا جو غیرت کی نظر سے دیکھتی ہے، یا دنیا ان کو پیسا ہوا طبقہ کہتی ہے، یہ دھبا اپنے ماتھے سے ہٹا دے۔ بالکل۔ اچھا، میں یہ بک دیکھ رہا ہوں، میرے پاس یہ بک موجود ہے، جو کہ آپ نے ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے 2 سال آپ میٹرک پروگرام کے لیے آپ نے اس کو جو ہے وہ لانچ کیا ہے۔ تو اس بک میں مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسی خاصیت ہے کہ 2 سال کے اندر جو ہے اس کو آپ میٹرک کا جو پروگرام ہے ان کو جاری کیا جائے گا؟ اس میں ڈفرینٹ پیٹرنز دیکھ رہا ہوں، انگلش کے ہیں، اور اس میتھمیٹکس کے ہیں، پھر باقی جو سبجیکٹس ہیں، تو اس کا کس حد تک اچھا امپیکٹ پڑے گا تمام تر جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے، تمام تر جو ان کو خواجہ سرا سوسائٹیز ہیں ان کے لیے؟ اس میں یہ کیا جائے گا جیسے کہ آپ پیچھے چلے جائیں، 50 سال پیچھے چلے جائیں، یعنی کہ شہر کے اندر ہدایت گاؤں کے اندر، یعنی کہ جس طریقے سے شہروں میں اور طرح کی پڑھائی کرتے ہیں، ہدایت گاؤں میں چلے جائیں، وہ
اور طرح کی پڑھائی کرتے ہیں، جس میں جتنے اس کے اندر مفہوم پڑے ہوئے ہیں اسی طریقے سے ٹرانسجنڈر کو، جو تھوڑے سمجھدار ہوں گے، جو بالکل نااہل ہوں گے، ان پڑھ ہوں گے، ان کو اس دیسی زبان پہ ان کو پڑھایا جائے گا۔ جی اس میں کچھ ہمارے جو ورڈز یوز کیے جاتے ہیں، ہماری خود سے ایک زبان بنی ہوئی ہے، اس زبان کا بھی میں نے بات کی، یعنی کہ اس طریقے سے بھی ان کو بتا دیا جائے گا یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ اور اس طریقے سے میں ایک اپیل یعنی کہ حکومت وقت سے، موجودہ حکومت سے بھی یہ اپیل کرتی ہوں، یعنی کہ یہ میٹرک تو کی جائے گی، مگر ہمیں میٹرک کی سند کا بھی یعنی کہ اہتمام کیا جائے ہاں اسے، اس ٹھیک کا ہے۔ وہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ یعنی کہ سرکاری لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور میں بڑی دکھی ہو گئی تھی ان دنوں میں، ابھی 2 ماہ گزرے ہیں، میرے والد محترمہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کی جب دوسری جمعرات تھی، یعنی کہ وہ سرکاری لوگ بھی میرے پاس آئے، وہ بھی ڈیٹا لے کر چلے گئے، جن بچوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، جنہوں نے پڑھنا ہے، جن کو شوق ہے، ان لوگوں کے نام، ٹیلی فون نمبر، ایڈریس بھی وہ لے گئے، مگر دونوں سکولوں کا ابھی پروسیجر چل رہا ہے، ابھی پروسیجر میں ہے، یعنی کہ بہت جلد ہم اس کا اعلان بھی کریں گے، افتتاح بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بچے جتنے اگر ہم نہیں پڑھ سکے وہ ہمارے نصیب کی بات ہے، مگر ہم کوشش کر رہے ہیں وہ پودا لگانے کی جو بڑا ہو کر ہمارے آنے والی نسل کو وہ پھل کا ذائقہ دے ٹھیک ہو سکے۔ گیا، مطلب اس میں ان کے لیے ایج کی کوئی قید نہیں ہوگی، 15 سال کے اوپر کوئی بھی کسی بھی ایج کے وہ ایڈمیشن لے سکیں گے اس میں؟ اس میں یہ میں بڑا واضح کرنا چاہتی ہوں، کلیئر کر دینا چاہتی ہوں، ٹرانسجنڈر ایک ایسا طبقہ ہے، یعنی کہ یہ پیدا ہونے کے بعد اس کی انکوائری اور اس کی جو ریسرچ ہے وہ ماں باپ نہیں کر سکیں، تو یعنی کہ ہم 4 سال سے بچے کو اسکول میں ڈالا جاتا ہے یا 5-6 سال کا بچہ ڈالا جاتا ہے، اس طریقے سے ہم لوگوں کے گھروں میں بچے چھین کر نہیں کر سکتے، یا بچہ 4 سال سے اوپر 9 سال کی ایج میں جاتا ہے تو اس کے جنڈر کا یعنی کہ ہلکا ہلکا محسوس ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جنڈر ہے، یہ زنانہ لوگ کا ہے، وہی جنڈر ہوتا ہے جس کو زنانہ کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات یعنی کہ کہتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ کو بدل دیتا ہے، ٹرانسجنڈر بھی ایسے ہیں، یعنی کہ وہ اچھے خاصے لڑکے بھی یعنی کہ اس طرف توجہ دینا شروع ہو گئے ہیں، تاکہ ہم کہتے ہیں اصلی جو ٹرانسجنڈر ہیں، جو خواجہ سرا ہیں، وہ سامنے آئیں، فرنٹ پہ آئیں، اور اپنے اندر ایک شعور پیدا کریں، تعلیم حاصل کریں، ایک اچھی انسان بنیں، ایک اچھے پاکستانی بنیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ ٹرانسجنڈرس کمیونٹی کے لیے ڈیفینیٹلی آپ یہ پروجیکٹ لانچ کیا جا رہا ہے، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو ایجوکیشن میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اگر نہیں بھی حاصل کر رہے تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تعلیم وہ زیور ہے جو زیور آپ کو کہیں مار نہیں دے گا، کم سے کم آپ اپنے ملک کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے، اپنے ملک کے لیے پڑھ لکھ کر اپنے ملک کے لیے کام کرنا، اپنے ملک کو خوشحال بنانا، اپنے ملک کو حسین ترین بنانا اور پاکستان کا نام روشن کرنا، میں کہتی ہوں اس سے بڑی اور کوئی بھی بات نہیں ہو سکتی۔ ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد جو ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگوں نے، اگر یہاں پہ آپ نے جب پروجیکٹ لانچ کرنا ہے تو خواجہ سرا کمیونٹی کے بہت سارے لوگوں نے ایڈمیشن لینے ہیں، تو اس کے بعد ان کی کیا افیکٹ پڑے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی سوسائٹیز میں اٹھنے بیٹھنے میں تعلیم شعور تو دیتی ہے ڈیفینیٹلی؟ میں اس چیز کو بھی کلیئر کر دینا چاہتی ہوں، یعنی کہ ایک جعلیت ہے ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی، جعلیت ہے، وہ جعلیت ہے یعنی کہ جو صرف حبس کی طرف انہیں مائل کر رہی ہے، پیسہ، بیگنگ میں آپ بیگنگ کرنا شروع کر دیں تو کم سے کم یعنی کہ 4 سے 5 ہزار روپیہ بیگنگ میں ہو جاتا ہے۔ پھر بہت ساری ایسی بیہودہ ایکٹیویٹی یعنی کہ جس کو یعنی کہ وہ زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، یہ تمام مسئلے مسائل جتنے ہیں نا، یہ گروؤں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر گرو گورنمنٹ ان کو اپنے کسی بھی قانون میں رجسٹر کرے گی تو ان گروؤں کے اوپر پریشر ہوگا، یعنی کہ یہ گرو جو ہیں یعنی کہ اپنے ان ٹرانسجنڈروں کو اس طرف مائل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کئی 100 سال آپ پیچھے دیکھیں، وہاں سے یہ چلتا رہا ہے۔ ایک دور ایسا تھا، مغل اعظم کا دور، یعنی کہ میری کمیونٹی کے میرے خواجہ سراؤں کی بڑی رسپیکٹ ہوتی تھی، بڑی عزت ہوتی تھی، محلوں میں رکھا جاتا تھا،
اور یعنی کہ ڈولیوں میں ان کو ایک دوسرے گھر میں پہنچایا جاتا تھا. آغا جی پہ وہ کام کرتے تھے. خزانے کی چابیاں ان کے پاس تھیں. ان کی فیملیوں کی چوکیداری اور راکھی کرنے والا ان کا کام تھا. اس دور میں یعنی کہ کیا ہے، رات کو بچہ انٹر ہوا ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے اندر، اس کے اوپر کپڑا ڈالا گیا، اس کی چٹائی پکڑی گئی، اور صبح یہ وہ کتنے کا 10 لاکھ کا بنا ہوا. سب سے میرے دل کو دکھانے والی جو بات ہے نا، یعنی کہ میں کہتی ہوں میرا ملک، میرا وطن، اس وطن کے اندر جتنے بھی قوانین بن چکے ہیں، ان قوانینوں کے اندر ان کو چاہیے پیسہ حلال طریقے سے کمائیں اور کھائیں، اپنے بچوں کو حلال رزق کر کے کما کر کھلائیں. میں اس لیے یہ ورڈ یوز کر رہی ہوں، یعنی کہ 90,000 لوگوں کو گرو مافیا سے میں نے آزادی دلائی. افسوس ہوتا ہے آج دن تک سرکاری کوئی بندے نے یہ نہیں کہا یعنی کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا. جو کبھی میسج سننے پہ، کال سننے نہ سننے پہ اس کا ہوکا پانی بند کر کے 50 لاکھ میں بک رہا ہے، 10 لاکھ میں بک رہا ہے، 5 لاکھ میں بک رہا ہے، 2 لاکھ میں بک رہا ہے، 50,000 میں بک رہا ہے. طرح طرح کی قیمتیں لگ رہی ہیں. ان کے ماں باپ کو علم ہی نہیں ہوتا. ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا بیٹا جو ہے یعنی کہ اس کی بولیاں لگی ہیں، کتنے گھروں سے وہ بک بک کر یہاں تک پہنچا ہے. انتہائی قسم کی مجبوری بن جاتی ہے. تکلیف دہ اور دردناک یہ بات ہوتی ہے. جس وقت میں یہ سوچوں نہیں یعنی کہ ہمارے پاکستان کے اندر FIA کا ادارے موجود ہیں. آج دن تک یعنی کہ میں نے نہیں سنا کسی مرد کو کسی نے بیچ دیا ہے یا کسی عورت کو کسی کے آگے بیچ دیا ہے. FIA کے ادارے نے یعنی کہ اس پہ ایکشن لیا ہے. اور میں چین چین کر کہہ رہی ہوں، 2 سال سے کہہ رہی ہوں، بار بار کیمرے کی آنکھ میں آ کر سوشل میڈیا پہ یہ شور مچا رہی ہوں، یعنی کہ اس میں اپنا رول پلے کریں. یعنی کہ FIA ہیومن ٹریفک کہاں یعنی کہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، بیرونی کسی ملک میں نہیں ہے، کسی بھی ملک کے اندر نہیں ہے. ہمارا مذہب، ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. پھر آپ اور میں ہم کیسے کسی انسان کو بیچ سکتے ہیں؟ میلے ٹھیلوں پہ صرف بکریاں، گائے، جانور، یہ چیزیں بیچی جاتی ہیں سستے مہنگے دامنوں میں. وہ تو جس طرح جانور پلا ہوا ہوتا ہے اس طرح کی قیمت لگتی ہے. ہمارے یہاں اگر کوئی مرنے والا ہو، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں، اگر کوئی مر بھی جاتا ہے نا، تو وہ جس ٹرانسجنڈر کے گھر پہ مرا ہے، دوسرا اس کا گرو اس مرے کی قبر کا بھی سودا کر لیتا ہے. یہ کتنی دردناک بات ہے. یہ ہمارے ملک کے اندر ہیومن رائٹس ہے، پولیس ہے، آرمی ہے، رینجر ہیں، اور کتنی ایجنسیوں کے ادارے ہیں. میرا تمام شکوہ جو ہوتا ہے نا گھوم گھام کر صرف FIA کے اوپر آتا ہے. ان کو چاہیے یعنی کہ اس کے اوپر توجہ دیں. ان اداروں کو چاہیے کہ آپ کا ساتھ دیں. اور ہیومن رائٹس میں جب بھی جاتی ہوں، مجھے جو چیز احترام جو لوگ کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں جب بھی منسٹری کے اندر گئی، ٹرانسجنڈر پروٹیکشن سینٹر کے اندر گئی، چاہے وہاں میل ہیں یا فیمیل بیٹھی ہوئی ہیں، اور میں جب بھی انٹر ہوتی ہوں دروازے سے تو کھڑے ہو کر مجھے ملتے ہیں. میری بات کو، میری زبان کو وہ سمجھ چکے ہیں. اور منسٹری سے جب یہ پیغام مجھے ملا تھا، یعنی کہ عبدالستار صاحب ہیں، یوسف شاہ صاحب ہیں، سیکٹری صاحب تھے، سلیم صاحب تھے، علی ہے، یہ تمام لوگ یعنی کہ کہتے ہیں یعنی کہ آپ اپنی تکلیف، اپنا کام، جو چیز ہے آپ ہم سے شیئر کریں گے، اور ہم آپ کے کام کو ایک غلامی کی طرح یعنی کہ اس کو آگے لے کر آئیں گے. یعنی کہ انہوں نے کہا ہم آپ کی وجہ سے ہماری روزی روٹی ہے، تو ہم چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کے جتنے بھی جو کام ہیں آپ ہمیں بتائیں، اور باقاعدہ طریقے سے وہ کرتے بھی ہیں. ان کا کام کیا ہوگا نظر آتا ہے. جو ادارہ میرے لیے کام کر رہا ہے، میری کمیونٹی کے لیے کر رہا ہے، تو وہ تو میرے سر کے تاج ہے. میرا شکوہ میں 10 دفعہ اس کیمرے کے آگے کہہ چکی ہوں، FIA کے اوپر بہت بڑا شکوہ ہے میرا. کیونکہ ایک گھر میں اگر 5-6 ٹرانسجنڈر رہتے ہیں، گرو رہتا ہے. اگر گرو چاہے نا، سورج غروب ہونے سے پہلے 1 کروڑ روپے کی دیہڑی لگا سکتا ہے اس ٹرانسجنڈر سے جس نے بیکنگ کرنی ہے، جس نے باہر نکل کے لوگوں کی چوریاں کرنی ہیں، جس نے سیکس کرنا ہے، جس نے ڈانس کرنا ہے. ان کے پاس، گروؤں کے پاس ہے کیا؟ یا سیکس کروانا، یا بیکنگ کروانا، یا ڈانس کروانا. تعلیم تو بہت دور کی بات ہے.
مگر یہ لوگ، یہ پاکستان کی گورنمنٹ، تمام ادارے میرا ساتھ دیں گے، ان کو ایف آئی اے اور پاکستان گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جن کو کنٹرول کرنا چاہیے وہ کریں گے ان کو. وہ کنٹرول کریں گے تو یہ بچے ان کے جنگل سے باہر نکلیں گے، ان کے سائے سے باہر نکلیں گے، تو یہ ٹرانسجنڈر تعلیم کی طرف بھی اور دین کی طرف بھی. اب میرا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا ہے نا، مجھے ڈر نہیں کسی سے بھی لگتا. میں کھلے عام چینک کر کہتی ہوں، اگر میری کوئی بات کسی بھی ادارے کو بری لگتی ہے، بے شک مجھے گرفتار کرو، کیونکہ میں ایک رائٹ پہ چل رہا ہوں. مجھے یہ تمام ادارے اس چیز کا جواب دینا، یعنی کہ کہاں بیچا جاتا ہے انسانوں کو. ہاں، بہت ظلم کیا جا رہا ہے جو کہ ان کو بیچا جا رہا ہے اور بیچنے کی بولی لگائی جا رہی ہے. ایک انسانیت کا سودا ہے بیسیکلی یہ، تو اس پہ بالکل کنڈیم کرنا چاہیے اور اداروں کو، جیسے انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے کو اس پہ ایکشن لینے چاہیے اور دیگر جو ایسے ادارے ہیں جن کو کنٹرول کرنا چاہیے تو ڈیفینیٹلی ان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. لاسٹ پہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو 2 سالہ پروگرام آپ نے لانچ کیا ہے اور لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور جلد ہی آپ جو ہے خواجہ سرا کمیونٹی کو اس سے جو ہے وہ مستفید ہوتا وہ آپ دیکھیں گے. تو جو پبلیکیشنز ہیں جنہوں نے اس کو پبلش کرنے میں آپ کا ساتھ دیا، اور باقی جو آپ کی سوسائٹی سے جڑے لوگ ہیں جو ان کو کیسے وہ مزید آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں یا ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنا جو ہے وہ بہتر سٹیپ دے سکتے ہیں. اس میں اپنا جو کردار ادا کروں گی، ایک ٹرانسجنڈر کو پہلے ان کو میں نے سمجھا دیا اپنی تعلیم حاصل کرنی ہے. جو انڈا سوم کے جتنے بھی ممبر ہیں، یعنی کہ جتنے اس بورڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو میں شکریہ ساتھ کرتی ہوں سسٹم فاؤنڈیشن کا بھی، ان کا بھی، سرکاری لوگوں کا بھی، جنہوں نے 2 لوگوں نے رابطہ کر کے یعنی کہ ہماری بہتری کے لیے اور ہماری تعلیم کے لیے یعنی کہ انہوں نے ایک یہ قدم اٹھایا ہے. اور امید کرتی ہوں میں اس میں بھرپور طریقے سے محنت کروں گی جتنا مجھ سے ہو سکا، کیونکہ میں پہلے ایک حلف اٹھا چکی ہوں اللہ کے قرآن کو گود میں رکھ کر. میری جتنی بھی زندگی ہے یہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی. میں ایک جو بات کرنے لگی ہوں، یعنی کہ پتہ نہیں کسی کو اچھی لگے گی یا نہیں، میں نے فرق نہیں سمجھا کسی میں. میں نے عورتوں پہ کام کیا، میں نے مردوں پہ کام کیا، میں نے اولڈ بندوں پہ کیا، اولڈ خواجہ سراؤں پہ کیا، یتیم بچیوں پہ کیا، اور میں نے ہر بھوکے کی بھوک مٹانے کی اپنی طرف سے بھرپور طریقے سے کوشش کی. میں کہتی ہوں نہیں، اگر میرے پاس نہیں بھی ہیں، میرے واٹس ایپ پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کہاں میں پیسے بھجواتی ہوں. 5,000 ہے، 10,000 ہے، 2,000 ہے، 3,000 روپیہ، یعنی کہ میں اس کی اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ لیتی ہوں. وہ صرف اسلام آباد پنڈی کے اندر نہیں، مختلف شہروں سے، کراچی سے لے کر کشمیر ہنزا تک، یعنی کہ لوگ جانتے ہیں. ہماری بچی کی شادی ہے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں، اور ہمارے گھر کا رینٹ نہیں ہے، ہمارے گھر راشن نہیں ہے. میں جتنے کاموں کو میں سر انجام دے رہی ہوں، اسی طریقے سے ہماری موجودہ حکومت، گورنمنٹ، تمام اداروں کو بھی چاہیے اس طرح کے کام چھوٹے موٹوں کو اوپر توجہ دے کر پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. صبا گل صاحبہ، چیئرمین انڈس ہوم ویلفیئر فاؤنڈیشن میرے ساتھ موجود تھیں، اور آج جس ٹاپک پہ ڈسکشن تھی وہ ڈیفینیٹلی ان کی جانب سے جو آئے روز اچھے سٹیپس اٹھائے جاتے ہیں، اور ابھی ایک بہت ہی اچھا جو ہے وہ تعریف کے قابل جو سٹیپ اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے ایجوکیشن کا انہوں نے بندوبست کیا ہے، اور 2 سالہ میٹرک کا پروگرام جو ہے یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں بہت جلد، جو کہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں جو ہے وہ بک جو ہے وہ پبلش ہو چکی ہے. اور خواجہ سرا کمیونٹی کو راہ راست پر لانے کے لیے ان کا شکوہ یہ ہے کہ ایف آئی اے اور دیگر جو سرکاری ادارے ہیں جن کو کنٹرول کرنا چاہیے وہ بالکل ان کا ساتھ نہیں دے رہے. ایسے خواجہ سراؤں کو راہ راست پر لانے کے لیے جو کہ غلط باتوں کی طرف، غلط حرکات کی طرف جو ہے وہ اس میں ملوث ہو چکے ہیں اور سوسائٹی کو خراب کرنے میں تلے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ خواجہ سراؤں کے لیے بلکہ رام دل رکھنے والی، درد دل رکھنے والی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے سوسائٹی میں پازیٹیوٹی کو فروغ دینے کے لیے بہت کردار ادا کیا ہے. امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو آج کی یہ ویڈیو رہی ہوگی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان امتیاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.